نہیں بلکہ ملی گرام ہے، اور اب تو سائنسی لیبارٹریوں میں ملی لیٹر یا ملی گرام بھی بڑا پیمانہ سمجھا جاتا ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ لیزر کی شعاعیں کینچی سے زیادہ انتہائی درجے کی شارپ کاٹتی ہیں؟ یاد رکھیے کہ ابھی ہم تہذیبی سفر میں دنیا سے بہت پیچھے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں ابھی تک قبائلی سوچ اور نظام کو پسند کرنے والے اذہان طاقتور اور بااختیار ہیں۔ دولت کی فراوانی سے ان کا صرف رہن سہن بدلا ہے، ذہنیت نہیں بدلی۔ غلامی اور جہالت کو آج بھی پسند کرتے ہیں، وہ لوگ ہوں یا وسائل، یہ انہیں اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ شہری طرز معاشرت سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کے علاقوں میں صرف ایک ہی پختہ سڑک ہوتی ہے جو ان کی حویلی تک جاتی ہے۔ بے انتہا طاقت اور اختیارات کی مرکزیت، آج کے دور میں اسے ایک نفسیاتی بیماری تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس بیماری کو جاری و ساری رکھنے کی حتی الامکان کوششیں بھی کر رکھی ہیں۔ ہمارا نوجوان جدید سائنسی علوم سے اتنا واقف نہیں ہے جتنا اسے ہونا چاہیے۔ انہوں نے پون صدی سے کھلے دل اور ذہن کے ساتھ نوجوان کو علوم سے واقف ہی نہیں ہونے دیا، ورنہ ذہانت کسی ایک فرد یا قوم کی میراث نہیں ہے۔ ہم بھی نوبل انعام حاصل کرنے والی نسل پروان چڑھا سکتے تھے، مگر ہم نے وہ راستہ ہموار ہی نہیں کیا۔ نوجوان نسل جسے نئی اصطلاح میں جین زی کہا جاتا ہے اور جس کا ہم نے صرف نام سنا ہے، اسے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ اس نسل کے لیے نئی سوچ، نئے رویے، نئے فکری راستے کی بنیاد صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے۔ پرانے بوسیدہ نظام کو ختم کیجیے، نئی شاخوں اور نئی کونپلوں کو نکلنے دیجیے، پھلنے پھولنے دیجیے۔ ہم جس زمین پر رہتے ہیں، یہاں کبھی آریائی نسل آباد تھی۔ اس کے بعد کی صدیوں میں پارسی، یونانی، عرب، ترک، مغل اس زمین کے مالک رہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زمین کی ملکیت کے کاغذات کسی کے بھی پاس نہیں تھے، کیونکہ ملکیت کے کاغذات پلاٹ کے ہوتے ہیں، خطوں کے نہیں۔ دانا کہتے ہیں کہ دیر کبھی نہیں ہوتی، آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں سے سفر کا آغاز کیجیے، مگر یہ یاد رہے کہ نیچر میں رحم دلی نہیں ہوتی، اور وہ سرکاری دفاتر میں بیٹھے بابوؤں کی طرح آج کا کام کل پر بھی نہیں چھوڑتی۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے